کیا قرآن شریف یا صحیح بخاری شریف کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ وضاحت یہ کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے نا کہ جب جس کا گیئر الٹا لگا ہوتا ہے نا، وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، اسے وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں، ہدایت کے راستے کو گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان معنوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھ کے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو قرآن گفٹ دیں اور اسے کہیں کہ قرآن یہ لو پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ، وہ کیا کہے گا؟ وہ کبھی کھولے گا بھی؟ اور سب پریکٹیکلی ہزاروں لوگ تو ہمارے اس ماڈرن ایج میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پہ آ چکے ہیں۔ گمراہ تو کوئی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ابھی تک ہوا۔ ہاں ان کے فرقے ضرور چھوڑ گئے، وہ اس کو گمراہی کہتے ہوں گے، تو انہوں نے جنوں کا نام خیرت رکھ دیا تو رکھتے رہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن حدیث، اور دوسرا قرآن حدیث ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کون ڈائریکٹ پڑھتا ہے؟ ہم تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، ان کو تو عربی آتی تھی، میرے لیے کیا تھا۔ اب مجھے اردو بھی نہیں آتی، اردو تو آتی ہے نا، بخاری شریف کا ترجمہ میرے لیے ہوا تھا تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، گمراہ نہیں ہوتے۔ اور اس میں یہ پلی لیتے ہیں وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور کتنی کہانی کرائی وہ بھی آدھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ سر یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب گمراہی بھی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اس کو ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ میں آیا، ہدایت کی کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں روشن دلائت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ آپ پیچھے سے پڑھیں، کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مثالیں آ رہی ہیں مکڑی کی، مکھی کی، اللہ اتنا بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی پہ علمی روب ڈالنا نہیں ہے، بات سمجھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بیان کرتا ہے۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی سورۃ العنکبوت میں، تاکہ سمجھ آ جائے جس طرح مکڑی کا جالا ایک جھاڑو سے سارا پھر جاتا ہے، تمہارے ایمان کی اوقات بھی یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مثالوں سے ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کو گمراہی ملتی ہے۔ کیوں؟ فاسق اس کو نہیں مانتے اس لیے۔ اہل ایمان تو سورہ الانفال میں آتا ہے، جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان سے جب کافر پوچھتے ہو کہتے ہیں ہمارے تو ایمان ہی بڑھ گئے۔ تو جو کافر ہے نا قرآن کے، وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا کے گمراہ ہوتے ہیں، اور جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ جب قرآن اتنا کھول کھول کے بیان کرتا ہے باتیں، حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آتا ہے سورہ انبیاء میں، سارے بتوں کی انہوں نے توڑ کے کلاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا نا۔ اس سے کوئی بہتر طریقہ تھا کہ وہ ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا سکتے کہ یہ تمہارے الہ ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اپنی عقل کا ہی ماتم کرے نا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے بات سمجھائی نا، لیکن لوگوں نے کیا مان لی؟ گمراہی ہوئے نا مزید۔ بس اس طرح یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے گمراہ ہو سکتا ہے بندہ، ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ اس طرح کے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سر قرآن سے کوئی نہیں گمراہ ہوتا، جو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہوتا ہے۔ او جی قرآن میں آیا وہ گدوں کی مثال ہے جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، او تو آڈی مثال ہے سرکار، وہ شیشے ویکھی نے کدے کہ علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدوں کی مثل ہے، کتابوں سے گدھا بھی استفادہ نہیں کرتا، انہوں نے بھی استفادہ کر کے ان پروفیسیز سے نبی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزمان نہیں مانا۔ جو کتابوں کو مان لے، ان پہ ایمان لے آئے، کتابوں کو بھی مانے کتابوں کی بھی مانے، وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ جو کتابوں کو ماننے سے انکار کرتے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میرے خیال ہے اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ